نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم انه لا اله الا الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت اور خداوند تعالی صرف ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہی تعلیم اسلام کی ہے اور یہی تعلیم حضرت مسیح علیہ السلام دیتے رہے۔ قرآن پاک میں اور بائبل میں یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یہی بات بائبل میں انجیل میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ قرآن پاک کی سورت نمبر 47 سورہ محمد آیت نمبر 19 اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، پس تو اس بات کو جان لے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ تو تھی قرآن پاک کی تعلیم۔ قرآن پاک نے ہمیں بتلا دیا کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا نظریہ ہے، اسی کو توحید کہتے ہیں، اور اسی توحید کی تعلیم ہمیں بائبل میں بھی ملتی ہے۔ آپ کھولیں، بائبل کی کتاب ہے انجیل، اور انجیل میں سے انجیل مرقس، اس کا باب نمبر 12 ہے، اور آیت نمبر 28 سے لے کر 32 تک پڑھیں تو تمہیں تثلیث نہیں توحید کا عقیدہ ملے گا۔ آئیے پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ انجیل مرقس میں توحید کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اور فقیہوں میں سے ایک نے ان کو بحث کرتے سن کر جان لیا کہ اس نے ان کو خوب جواب دیا ہے۔ وہ پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ سب حکموں میں اول کون سا ہے؟ یعنی فقیہوں نے یسوع علیہ السلام کو سنا کہ بڑی بہترین باتیں کر رہے ہیں، تو ایک فقیہ آیا اور آ کر پوچھنے لگا کہ سب حکموں میں سے پہلا حکم کون سا ہے؟ تو یسوع نے جواب دیا، اول یہ ہے کہ اے اسرائیل سن، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ پادریوں، مسیحیوں سنو، یسوع علیہ السلام کیا فرما رہے؟ ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ دوسرا یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ، ان سے بڑھ کر اور کوئی حکم نہیں۔ سب سے پہلا، سب سے بڑا حکم یہ ہے، شریعت مسیحیت میں کیا ہمارا خداوند ایک ہی خداوند ہے۔ آیت نمبر 32 میں اس کے بعد آتا ہے، فقیہ نے اس سے کہا، اے استاد بہت خوب، تو نے سچ کہا، وہ ایک ہی ہے اور اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام نے ان کی یہ بات سن کر تردید نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ تو غلط کہتا ہے، بلکہ جو بات مسیح علیہ السلام نے کہی وہی فقیہ نے کہی اور آپ کی تعریف کی۔ تو یہ عقیدہ توحید ہے جس کو مسلمان اپنائے ہوئے ہیں، اور عیسائی اس عقیدے کو غلط کہتے ہیں۔ اگر یہ غلط عقیدہ ہے تو یہی تو عقیدہ تمہاری مرکز دے رہی ہے، تمہاری بائبل دے رہی ہے۔ تو ہمارا عقیدہ قرآن والا عقیدہ توحید وہی صحیح عقیدہ ہے، قرآن پاک سے بھی وہی ثابت ہے، مسلمانوں کا بھی وہی عقیدہ ہے، اور اللہ کے پیغمبر حضرت مسیح علیہ السلام کا بھی وہی عقیدہ ہے۔ یہ اس کتاب سے ہم ثابت کر چکے ہیں جس کتاب کو تم مقدس الہامی خدا کا کلام سمجھتے ہو،
اور حجت تام کرنے کے طور پر ہم دکھا دیتے ہیں کہ جن کے پاس بائبل نہیں ہے وہ غور سے دیکھ لے انجیل مرقس کا حوالہ باب نمبر 12 اور آیت نمبر 28 سے لے کر 33 تک، یہ دیکھیں۔ اور اس میں آپ نے دیکھ لیا یہ بالکل واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے، مسلمانوں کا عقیدہ توحید یہی درست عقیدہ ہے، اور ہم اپنے بھائی مسیحیوں سے عیسائیوں سے کہتے ہیں کہ تم بھی اس عقیدے کو مان لو، یہی عقیدہ سچ ہے، برحق ہے، اسی میں نجات ہے، اسی کو اپنانے سے جنت ملے گی اور اسی کو اپنانے سے دوزخ سے نجات ہوگی۔ اللہ رب العزت خدا واحد لا شریک لہ مجھے اور تمام کے تمام انسانوں کو اسی عقیدے کو اپنانے اور اسی پرکار بند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔